کہانی ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں عارف اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ عارف ایک معصوم، خوش مزاج اور شرارتی سا بچہ تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کے پاس کوئی خاص دوست ہو جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلے، باتیں کرے اور اس کے دل کے راز سنے۔ لیکن گاؤں کے بچے اکثر اپنے اپنے کھیلوں میں مصروف رہتے اور عارف کو لگتا کہ کوئی بھی اسے صحیح معنوں میں نہیں سمجھتا۔ ایک دن عارف جنگل کے کنارے کھیلنے گیا۔ وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل گیا۔ اچانک اس نے ایک عجیب آواز سنی، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ عارف نے کان لگا کر سنا۔ آواز ایک بڑے بانس کے جھنڈ کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ جب وہ جھاڑیوں کو ہٹا کر آگے بڑھا تو حیران رہ گیا۔ وہاں ایک بڑا سا پانڈا ایک گہرے گڑھے میں پھنسا ہوا تھا۔ پانڈا بہت اداس اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ عارف ڈر کے ساتھ آگے بڑھا، مگر اس کی معصومیت اور ہمدردی نے اسے بہادر بنا دیا۔ وہ بولا، ڈرو نہیں، میں تمہیں نکالتا ہوں۔ پانڈا نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور جیسے مسکرا دیا۔ عارف نے آس پاس دیکھا، کچھ لمبی لکڑیاں جمع کیں اور بانس کی مدد سے ایک چھوٹا سا پل بنایا۔ بڑی محنت کے بعد پانڈا گڑھے سے باہر آیا۔ پانڈا خوشی سے اچھلنے لگا اور پھر نرمی سے عارف کو گلے لگا لیا۔ عارف ہنس کر بولا، تو تم میرا نیا دوست بنو گے؟ پانڈا نے سر ہلا کر ہاں کہا اور یوں ان کی دوستی شروع ہوئی۔ عارف نے پانڈا کا نام بامبو رکھا کیونکہ وہ ہمیشہ بانس کھاتا رہتا تھا۔ دونوں روزانہ جنگل میں کھیلنے جاتے۔ کبھی وہ درختوں پر چڑھتے، کبھی ندی کنارے پانی میں چھپکلیوں کا پیچھا کرتے اور کبھی چمکتے جگنوؤں کے ساتھ شام گزارتے۔ بامبو عارف کو جنگل کے خفیہ راستے دکھاتا، پرندوں کی زبان سمجھنے کی کوشش کرتا اور عارف کو فطرت سے محبت کرنا سکھاتا۔ عارف نے بھی بامبو کو گاؤں کے میلوں، جھولوں اور کھلونوں سے روشناس کرایا۔ ایک دن عارف نے سوچا کہ وہ اپنے دوست کو سب بچوں سے ملوائے۔ لیکن جیسے ہی بامبو گاؤں میں آیا، بچے ڈر گئے اور شور مچانے لگے۔ کچھ بڑوں نے بھی کہا کہ یہ جنگلی جانور ہے، اسے واپس بھیج دو۔ عارف کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بامبو کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی مگر کوئی نہیں مانا۔ رات کو عارف اور بامبو جنگل میں بیٹھے تھے۔ عارف نے کہا، شاید ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لوگ تم سے ڈرتے ہیں۔ بامبو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عارف کے کندھے پر اپنا بڑا سا پنجہ رکھا جیسے کہہ رہا ہو، دوستی دل میں ہوتی ہے، پاس رہنے میں نہیں۔ عارف رو پڑا، لیکن وہ جانتا تھا کہ بامبو کو جنگل ہی میں خوش رہنا چاہیے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ جب بھی آسمان پر پورا چاند نکلے گا، وہ ایک دوسرے کو یاد کریں گے۔ کچھ دن بعد گاؤں پر مصیبت آئی۔ قریب کے جنگل میں آگ لگ گئی اور دھواں گاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ سب لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ عارف کو اچانک بامبو یاد آیا۔ وہ دوڑتا ہوا جنگل میں گیا اور اونچی آواز میں اپنے دوست کو پکارا۔ کچھ ہی لمحوں میں بامبو اپنے ساتھی جانوروں کے ساتھ آیا۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے پانی لانے لگے، ہرن راستہ صاف کرنے لگے اور پرندے شور مچا کر آگ کی طرف پانی کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں لے گئے۔ بامبو نے اپنی طاقتور باہوں سے جلتی شاخیں ایک طرف کر دیں۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد آخرکار آگ بجھ گئی۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ جنگل کے جانور ان کے دشمن نہیں بلکہ محافظ ہیں۔ اس دن سے گاؤں والوں نے بامبو کو اپنا دوست مان لیا۔ بچے اس کے ساتھ کھیلنے لگے، بڑے اس کی مدد کرنے لگے اور عارف کا خواب پورا ہو گیا۔ عارف اور بامبو کی دوستی نے سب کو سکھایا کہ اصل دوستی خوف اور نفرت کو توڑ کر دلوں کو جوڑتی ہے۔ انسان اور جانور اگر ایک دوسرے پر بھروسہ کریں تو وہ دنیا کو اور بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اب جب بھی گاؤں میں پورا چاند نکلتا، عارف اور بامبو سب بچوں کو جنگل میں لے جاتے، کہانیاں سناتے، کھیل کھیلتے اور ہنسی خوشی وقت گزارتے۔ یوں عارف اور پانڈا کی دوستی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔